اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہودی اپنے اس نجات دہندے کا نام یبل، یبیل یا حبل بتاتے ہیں، جو ہماری اسلامی اصطلاح سے طاغوت اور بتوں کا نام ہے، اور اس کا لقب مسیح یا مسیحا ہے۔ دجال کا اصل نام معلوم نہیں، کیونکہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں آیا۔ یہ اپنے نام سے نہیں لقب سے مشہور ہے۔ اسلامی اصطلاح سے اس کا لقب دجال ہے، اور یہ لفظ اس کی پہچان اور علامت بن گیا ہے۔ دجال کا مادہ دجل سے ہے۔ دجال کا ایک معنی ڈھانپ لینا یا ڈھاک لینا ہے، لپیٹ لینا ہے۔ دجال اس لیے کہا گیا کیونکہ اس نے حق کو باطل سے ڈھانپ لیا یا ڈھاک لیا، یا اس لیے کہ اپنے جھوٹ، جال سازی اور فریب کاری کے ذریعے اپنے کفر کو لوگوں سے چھپا لیا۔ ایک قول یہ بھی ہے چونکہ وہ اپنی فوج سے پوری زمین کو ڈھاک لے گا، اسی لیے اس کو دجال کہا گیا ہے۔ اس لقب میں اس طرف اشارہ ہے کہ دجال اکبر بہت بڑے بڑے فتنوں والا ہوگا۔ وہ ان سب فتنوں کے ذریعے اپنے کفر کو جال سازی کے ساتھ ساتھ پیش کرے گا اور اللہ کے بندوں کو شک و شبہات میں ڈال دے گا، اور یہ کہ اس کا فتنہ عالمی فتنہ ہوگا، یہ کسی جگہ تک محدود نہیں رہے گا، یہ پوری دنیا میں پھیلے گا۔ دجال عربی زبان میں جال ساز، دھوکے باز اور فریب کار کو بھی کہتے ہیں۔ دجل کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کو کہتے ہیں۔ دجال کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جھوٹ، فریب، دھوکے بازی اس کی شخصیت ہوگی، اور یہ اس کا نمایاں ترین پہلو ہوگا۔ وہ ظاہر کچھ اور کرے گا، اندر کچھ اور ہوگا۔ اس کے تمام دعوے، تمام منصوبے، سرگرمیاں اور پروگرام ایک ہی مہر کے ارد گرد گردش کریں گے، اور وہ ہے دجل اور فریب۔ اس کے ہر ایک کام میں دھوکے بازی اور غلط بیانی کا سایہ ہوگا۔ اس کی کوئی چیز، کوئی بھی عمل یا پھر کوئی بھی قول اس کی شیطانی عادت کے اثر سے خالی نہ ہوگا۔ اس کا ایک معنی ایسی مرہم یا لیپ ہے جس کی تہ جلد پر بچھا کر بدنمائی چھپائی جا سکے۔ آپ اس کے تعارف کو سامنے رکھیں اور اس کے خوشنما الفاظوں کو دیکھیں، جنہیں مغربی میڈیا جو دجال کی پہلی عالمی کانفرنس سے لے کر اس کے عالمی وقت اقتدار تک اس کی نمائندگی کا فرض انجام دے رہی ہے، اور اب تو یہ میڈیا ہر جگہ اس کے کام کو انجام دے رہی ہے۔ آنے والے وقت میں یہ میڈیا ہی ہوگی جو اس کے ہر منصوبے کو بہت ہی خوبصورتی سے انجام دے گی۔ واضح کر رکھا ہے اور اس کے سہارے اپنی خون خاری، سنگ دلی اور قتل و غارت چھپا رکھا ہے۔ مثلا انسانی حقوق، اقلیت، جمہوریت، معاشی خوشحالی، سماجی سدھار، کامیابی کی خاطر خاندانی منصوبہ بندی، فنون لطیفے، قانون و دستور، یہ سب الفاظ صرف نعرے رہ گئے ہیں۔ ان کے پیچھے چھپا ہے صرف دھوکہ، دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں۔ دجال کو احادیث میں مسیحا بھی کہا گیا ہے۔ اب دماغ میں سوال اٹھنا لازم ہے کہ دجال اکبر کو مسیحا کیوں کہا گیا، جبکہ دجال جھوٹا، فریبی اور جال ساز ہوگا، جبکہ مسیح تو حضرت عیسیٰ ابن مریم یا عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، اور قرآن سے بھی ثابت ہے۔ اس سوال کے بہت سے جواب ہیں، لیکن ان بہت سارے اقوال میں سب سے واضح قول وہ ہے کہ مسیح کہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی ایک آنکھ اور آبرو نہیں ہے۔ ابن فراس کہتے ہیں مسیح وہ ہے جس کے چہرے کے دو حصوں میں سے ایک حصہ مٹا ہوا ہو، اس میں نہ آنکھ ہو اور نہ ہی آبرو، اس لیے دجال کو مسیح کہا گیا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت کیا ہے، بالشبہ دجال مٹی ہوئی آنکھ والا ہے، ایک غلیظ بدہ پھلی ہے۔ پھلی عربی کے لفظ جفورہ کا ترجمہ ہے۔ یہ اس گوشت کو کہتے ہیں جو کچھ لوگوں کی آنکھ کے کنارے پر اگ آتا ہے، اور بعض لوگ کے تو اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کی آنکھ کی پتلی تک پھیل کر اس کو ڈھانک لیتا ہے۔ بعض حدیث میں اس کو دائیں آنکھ سے کانا کہا گیا ہے، اور بعض حدیث میں اس کو بائیں آنکھ سے کانا کہا گیا ہے۔ واضح ہے اس میں دونوں باتیں آپس میں ٹکراتی ہیں، مگر ایک اور حدیث سے پوری حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ دجال کی دونوں آنکھوں میں عیب ہوگا، اس کی دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی، بائیں آنکھ بے نور ہوگی اور دائیں آنکھ انگور ہوگی۔ انگور سے مراد ہے کہ اس کی دائیں آنکھ انگور کی طرح باہر کی جانب نکلی ہوگی۔ ایسی بہت سی حدیثیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں، جس سے ہمیں دجال کا حلیہ، اس کی رنگت، اس کی قد کاٹی سب کا علم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے کی ویڈیو میں اس کے بارے میں بات ضرور کریں گے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ آپ لوگوں سے پھر سے گزارش ہے، جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو جوڑیں، اپنے رشتہ داروں کو جوڑیں، آپ کو بھی اس فتنے کی پوری جانکاری ہو سکے، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جب تک فتنے کی جانکاری نہیں ہوگی ہم اس سے حفاظت کیسے کر پائیں گے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنا ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ حافظ۔